کیا۔ احباب ذی وقار، اسلام میں طہارت اور تزکیے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد ہے پاکیزگی، یعنی کہ انسان کا جسم اور انسان کا لباس وہ پاک ہونا چاہیے، اس پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور غسل کا اور وضو کا وہ اہتمام کرتا رہے۔ اور تزکیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ سے مراد ہے باطنی طہارت، یعنی کہ انسان کا دل جو ہے وہ غیر اسلامی عقائد سے، بغض سے، کینے سے، حسد سے اور دنیا کی محبت سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ طہارت کا اور تزکیہ کا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور جو پاک رہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اس کی اہمیت اسی سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ پاکیزگی، طہارت، صفائی جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو شخص اس کو اپنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اور صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، اور اگر طہارت نہ ہو، صفائی نہ ہو تو انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، انسان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور جو باطنی طہارت ہے، یہ تو تھی ظاہری طہارت کی بات، اور جو باطنی طہارت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ دل سمر جائے پورا جسم سمر جاتا ہے، اگر دل بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، 6708 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ السلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے یا کوئی کتنا بدصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا کسی کے پاس مال کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی بھی قدر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ نہ وہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کس طرف ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جو ہے وہ تمہارے دلوں کی طرف ہوتی ہے، تمہارے اعمال کی طرف ہوتی ہے، تمہارے مال کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے۔
تمہاری صورتوں کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے، بلکہ ہے تو تمہارے دل کی طرف کہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو تو کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جو ہے وہ تو انسان کے دل اور انسان کے اعمال کو دیکھتی ہے، اور جس انسان کے اعمال درست ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اس پر کرم بھی فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ طہارت اور تزکیہ حاصل کرنے کے لیے موسم بہار ہے، طہارت اور تزکیہ حاصل کرنے کے لیے موسم بہار ہے، اور بے شمار مسلمان رمضان المبارک کے اندر اپنی مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریب و مسکینوں میں اپنی زکوٰۃ وہ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دلوں کی طہارت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، خذ من اموالہم، آپ وصول کریں ان کے مالوں سے، صدقۃ تطہرہم، زکوٰۃ وصول کریں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا تطہرہم، جس کے ذریعے آپ انہیں طہارت، انہیں پاکیزگی کے احکام بتائیں، وتزکیہم بہا، اور انہیں تزکیہ عطا کریں۔ جو پاکیزگی کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے، وہ چاہے ظاہری طہارت ہو باطنی طہارت ہو، وہ ساری کی ساری طہارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وصلی علیہم، اور فرمایا کہ ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیں، ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو ہے، ان صلاتک سکن لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن مسلمانوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کر لی گئی ہے، انہیں طہارت و تزکیہ عطا کر دیا گیا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعا ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا جو ہے، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے، راحت و سکون کا ان کے لیے ذریعہ ہے۔ آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو چین عطا فرماتا ہے، قرار عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم نے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے اس کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن باتوں کا محتاج ہے ان باتوں کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ جو مالدار شخص ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانے، اور جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، کاروباری شخص ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ کاروباری کے جو شریعت کے مسائل ہیں وہ ان کو جانے اور ان کو سمجھے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل جو مالدار شخص ہے اس کے لیے کم از کم 5 سوالوں کا جاننا ضروری ہے، کم از کم 5 سوالوں کا جاننا ضروری ہے۔ بڑے اہم 5 سوالات ہیں، توجہ کے ساتھ ان کو سننا بھی ہے۔ جو احباب تشریف لائے ہیں سبھی ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ بھی آئے گی، یاد بھی رہے گی، بھولے گی بھی نہیں، عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔
اگر توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے، توجہ ادھر ادھر کریں گے تو پھر وہ بات ذہن سے نکل جائے گی، پھر بار بار سوالات کرنے سے بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو 5 سوالات جو ہیں وہ مالدار شخص کے لیے بڑے اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں۔ وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مالدار شخص کے لیے یہ سوال کا جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے۔ دوسرا سوال کون سا ہے کہ کون سے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے، کہ کس کس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ پھر تیسرا سوال کون سا ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی مقدار مال کی ادا کرنا پڑتی ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور 5واں سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہ 5 سوال اور ان کے جوابات کا جاننا جو ہے مالدار شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو